اور مسلمان فلسطین کی تاریخ پڑھیں، ارض مقدس سے دلی تعلق قائم کریں، اپنے بچوں کو تاریخ سنائیں، اور اللہ نے دولت دی تو فلسطین جانا، فلسطین کی زمین خریدنا، فلسطین میں آباد ہونا، فلسطین سے تجارتی تعلقات قائم کرنا، یہ سب کرنے کے عزائم رکھیں۔ دعاؤں میں فلسطین کو یاد رکھا جائے، ان ماؤں کے اور ان بچوں کے جذبے کو سراہایا جائے، ان پر تان تشنی نہ کی جائے، ان کے لباس کو اور ان کے کپڑوں کو اور ان کے رہن سہن کی بنیاد پر ان پر یہ عذاب کا تانا دے کر خاموش بیٹھنا، یہ اسلامی حمیت نہیں ہے۔ یہ اسلامی حمیت آج جو دشمن فلسطین پہ حملہ کر رہا ہے، کیا یہ مطمئن ہو گئے کہ وہ دشمن کل کویت پر حملہ نہیں کرے گا، کل عراق پہ نہیں حملہ نہیں ہوا، کل دوسرے ممالک پہ حملہ نہیں ہوا؟ جو مسلم ممالک بزدل بنے بیٹھے ہیں، نامرد بنے بیٹھے ہیں، وہ سب سن لینا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ان پر بھی نشانہ تانا جائے، اور اس وقت سارے دوسرے ممالک خاموش بیٹھے رہیں گے۔ یہ دشمن کی چال اور پلاننگ ہر زمانے میں دیکھی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی ساتھ نہ دینا گویا کہ اپنے ہی پیر پر کلہاڑی مارنا ہے۔ ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمان وہاں کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ وہاں کے حالات کس وجہ سے ہیں، ان وجوہات کو اپنے ملک میں سوچا جائے۔ اللہ وہاں پر کیوں دشمن کا تسلط بڑھاتے جا رہے ہیں، اور بزدل کو کیوں غلبہ محسوس کیا جا رہا ہے؟ وہ اسباب اگر ہمارے ملک میں ہیں، وہ بے حیائی، وہ بے دینی، وہ بے غیرتی، وہ بے حمیتی اگر ہمارے اندر ہے تو پھر یہاں پہ بھی وہی حالات ہو سکتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس کے اسباب ہو سکتے ہیں، اور وہاں پر اللہ نے مدد کے جو وعدے کیے ہیں وہی اسباب اپنائے جائیں گے تو مدد وہاں پر بھی ہوگی اور یہاں پر بھی ہوگی۔ تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ بیت المقدس کی عظمت اپنی نسلوں میں پیدا کرنا، بیت المقدس میں آنے والے حالات کے اسباب پر غور کر کے ان اسباب کو اپنے اندر سے ختم کرنا، اور عالم عرب کو للکارنا، اور پوری دنیا کے ظالموں کے ظلم کو روکنے کے لیے اللہ کی مدد کو قریب کرنے کے اسباب کو اپنانا یہ وقت کا تقاضا ہے۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الایمان من الشام، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم، مکرم، معزز، عزیز بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں آج کی اس نشست میں تیسرا حرم مقدس بیت المقدس سے متعلق اسلامی رشتہ اور مسلمانوں کا تعلق اور اس کی عظمت احادیث کی روشنی میں عرض کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، وہ مسجد اقصیٰ جس کے اطراف و اکناف میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، فلسطین وہ ایسی بابرکت زمین ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں قیامت کے دن تک اس پر برکتیں نازل ہونا طے کر چکا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اس زمین میں داخل ہو جاؤ جو مقدس ہے، اور اللہ رب العزت نے اس زمین کو تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ تو اس زمین کو اللہ رب العزت نے الارض المقدسہ کہا، وہ مقدس زمین ہے، وہ پاکیزہ زمین ہے۔ وہ مقدس زمین کبھی مردہ نہیں ہو سکتی، وہ مقدس زمین کبھی بے برکت نہیں ہو سکتی۔ جسے نص سے قرآن نے مقدس کہا ہو، وہ گندی اور ناپاک نہیں ہو سکتی۔ فرض فلسطین اور بیت المقدس وہ قبلہ ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام
مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے۔ آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے۔ بیت المقدس اور فلسطین ملک شام وہ زمین ہے جو انبیاء کا مسکن رہا ہے۔ انبیاء بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کا سلسلہ ہے سب کے سب ارض فلسطین اور ملک شام میں انہوں نے مسکن اپنا بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جب شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آئی اور اپنا وطن چھوڑ کے جانا پڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو فلسطین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ ہے۔ فلسطین بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے جہاں پر رخ کر کے نماز ادا کی گئی۔ بیت المقدس وہ بہترین جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے معراج کے موقع پر آسمانوں کا سفر کرنے سے پہلے سب سے پہلے بیت المقدس لے جایا گیا۔ وہاں پر آپ علیہ السلام کی امامت کرائی گئی۔ مکہ مکرمہ میں انبیاء آئے ہیں، وہاں پر نماز ادا کی ہے۔ مسجد نبوی میں صرف نبی پاک علیہ السلام نے نماز ادا کی ہے۔ دیگر انبیاء کا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا ثابت نہیں ہے، لیکن بیت المقدس وہ سرزمین ہے، مسجد اقصی وہ پاکیزہ زمین ہے، وہ پاکیزہ مسجد ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں نے نماز ادا کی ہے۔ دنیا کی کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں پر تمام انبیاء ایک جگہ کھڑے ہو کر نماز ادا کیے ہوں سوائے بیت المقدس کے، اور جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے انبیاء کی امامت کی ہو اور جہاں نماز میں فرشتے شامل ہوں وہ پاکیزہ زمین بیت المقدس ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا معراج سے پہلے اس پاکیزہ زمین میں آنا، وہاں پر امامت ادا کرنا، تمام نبیوں کا وہاں پر جمع ہو جانا، یہ کس قدر بابرکت ذریعہ ہے جو کہ دنیا کے کسی خطے میں یہ بات نہیں پائی جا سکتی ہے۔ دنیا کی کسی مسجد میں اس طرح کا نظام تاریخ نے دیکھا نہیں، زمین آسمان میں کوئی ایسی شواہد نہیں ہے جہاں پر انبیاء اس طرح اس کثرت سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اقتداء میں جمع ہوئے ہیں۔ بیت المقدس وہ پاکیزہ زمین ہے، مسجد اقصی وہ پاکیزہ مسجد ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تشد الرحال الا ثلاثة مساجد، 3 مسجدوں کے لیے سفر کرنا چاہیے اور سفر کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی نماز ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جا رہا ہے، حرم میں نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی جا رہا ہے، اسی طرح نماز ادا کرنے کے لیے بیت المقدس جانا بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے ترغیباً ثابت ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں جو غلطیاں رائج ہیں ان میں سے ایک فکری اور دینی غلطی یہ بھی ہے کہ ہم مسلمان اللہ کی دی ہوئی نعمت دولت ملنے کے بعد مکہ مکرمہ کی حاضری کو عبادت سمجھا اور عبادت ہے، مدینہ منورہ کی حاضری کو عبادت سمجھا اور عبادت ہے، لیکن بیت المقدس کی حاضری کو ہم نے عبادت سمجھا لیکن حاضری کی توفیق نہیں ہوئی، حاضری کے ارادے نہیں کیے ہیں۔ مسلمانوں کا بیت المقدس آنا جانا رہتا، مسلمانوں کا بیت المقدس سے کثرت سے تعلق ہوتا تو جو عظمت جو محبت اس وقت مسلمانوں کے دلوں میں حقیقی طور پر کعبۃ اللہ سے ہے، حقیقی طور پر مسجد نبوی سے ہے، وہاں پر پڑے رہنا، وہاں کے گلی کوچوں میں گھومتے رہنا، وہاں کی دھول کی بھی عظمت کرنا، وہاں کے فقیروں کا بھی احترام کرنا، وہاں کی تاریخی شواہد کو دیکھنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا، بار بار حاضری کی تمنا کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو حرم مقدس سے دیکھ کر ہمارے دل میں پیدا ہوئی ہیں، سن کر ہمارے دل میں پیدا ہوئی ہیں۔ تاریخ کو جس طرح ہم نے مکہ مکرمہ کی تاریخ کو پڑھا یا سنا یا وہاں حاضری دی، مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کو جس طرح دیکھا سنا وہاں حاضری دی، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں عظمت پیدا ہوئی ہے، اس قدر عظمت بیت المقدس کی ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ صرف جس وقت اسرائیل
اور کمینے یہودی مظلوم نہتے خالی ہاتھ مسلمانوں پر اپنا ظلم ڈھاتے ہیں، اس وقت ہمیں بیت المقدس یاد آتا ہے، اور وہ صرف ان کے ظلم کی وجہ سے یاد آتا ہے، ورنہ تاریخی طور پر بیت المقدس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کا کیا احترام ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کس قدر ترغیب دی ہے۔ ایک صحابی سے آپ علیہ السلام کے پوچھنے پر آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مسجد نبوی اور بیت المقدس اور مسجد حرام میں فاصلہ کتنا ہے، کس مدت میں بنایا گیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ بنایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی۔ مسجد اقصیٰ مسجد کا نام ہے، بیت المقدس سارے شہر کا نام ہے۔ مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی، حضرت آدم علیہ السلام نے جس طرح سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے، وہی حضرت آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد نے بیت المقدس بھی تعمیر کی ہے، مسجد اقصیٰ بھی تعمیر کی ہے۔ انبیاء کا قبلہ رہا ہے، تمام انبیاء وہاں پر نمازیں ادا کی ہیں۔ اس بیت المقدس کی حاضری کا اہتمام نہ ہونا ہماری بہت بڑی غلطی ہے، وہاں سے دلی رابطہ نہ ہونا، وہاں کی عظمت ویسی نہ ہونا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نماز پڑھ سکو تو بیت المقدس میں نماز پڑھو، اگر تمہارے گھوڑے کی باندھی جانے والی رسی کی جگہ کے برابر بھی تمہیں بیت المقدس کے پاس جگہ مل جاتی ہے تو اسے دنیا کی تمام جگہوں سے افضل سمجھو۔ بیت المقدس کے لیے اگر تم ایک چراغ بھی یہاں سے بھیج سکتے ہو تو بھیجو۔ بیت المقدس نماز پڑھنے کے لیے اگر نہیں جا سکتے، وہاں حاضری نہیں دے سکتے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک چراغ بھی بیت المقدس کے لیے بھیج سکتے تو یہاں سے بھیجو۔ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ وہ زمین ہے جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام میں سے حضرت لوط علیہ السلام اسی سرزمین میں بسے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جب بدکاری میں مبتلا ہو گئی اور اللہ کی طرف سے اس قوم پر عذاب مسلط ہونا طے ہو چکا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو راتوں رات اس زمین کو چھوڑ کر ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ان کی بدکاری کی وجہ سے جب عذاب نازل فرمایا تو اسی مقدس سرزمین پر عذاب نازل فرمایا۔ یہ یادگار زمین ہے جہاں پر اللہ کی برکتیں بھی نازل ہیں، جہاں پر اللہ کی عبرت ناک نشانیاں بھی موجود ہیں۔ یہ وہی مقدس سرزمین ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا دارالحکومت بنایا ہے، اپنے لیے محراب بنایا ہے جہاں پر آپ عبادت کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانے کے جلیل القدر نبی جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب دی ہے، زبور عطا کیا ہے، آپ کا دارالخلافہ اور دارالحکومت یہ بیت المقدس رہا ہے، یہ ارض فلسطین رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، ہواؤں پر ان کی حکومت، جناتوں پر ان کی حکومت، جانوروں پر ان کی حکومت، یہ ساری حکومت کا دارالحکومہ اور دارالخلافہ اور مین سینٹر جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا یہی ارض فلسطین ہے، یہی مقدس سرزمین ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جن چینٹیوں کے واقعے کو ذکر کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جہاں سے گزرتا ہے تو چونٹیوں کو بچانے کے لیے اس چونٹی کا اپنے قبیلے کو دعوت دینا کہ تم بکھر جاؤ، بلوں میں چلے جاؤ، سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ دے، یہ اسی سرزمین میں پیش آیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی بڑھاپے کی عمر میں اولاد نہ ہونے پر جس محراب میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی ہے، وہ محراب زکریا اسی بیت المقدس میں ہے، اسی ارض فلسطین سے اس کا تعلق ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اولاد دینا طے ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مریم کو وحی دی گئی کہ آپ فلاں درخت کے نیچے جائیں، وہاں پر بچہ جنم لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی مقدس سرزمین میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ڈلیوری کے بعد جب کمزوری محسوس ہوئی تو کھجور کی ٹہنی ہلانے کا اور بے موسم میں کھجور ملنے کا جو کرامت اور معجزہ ظاہر کیا گیا وہ اسی ارض مقدس میں ظاہر کیا گیا ہے۔ حضرت زکریا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیت المقدس کے لیے وقف کر دی گئی تھی، وہاں عبادت گزار تھی، وہاں بے موسم کے پھل اللہ کی طرف سے پہنچائے جاتے تھے، وہ اسی ارض مقدس اور سرزمین میں پہنچائے جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھا لیا، وہ اسی سرزمین سے اٹھایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب ہوا اور ملک الموت
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کے لیے آئے تو مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے تھپڑ مارا، واپس گئے ملک الموت اور اللہ سے عرض کیا کہ ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا گیا جو مرنا نہیں چاہتے ہیں، جو موت کا نام لینے سے تھپڑ مارتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ وہ جانور پہ ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں اتنی عمر ان کی بڑھا دی جائے گی، لیکن آخر موت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے موت ہو، وفات آئے، لیکن ارض مقدس جہاں سے اگر کوئی پتھر پھینکا جائے تو وہ سرزمین نظر آئے۔ پاکیزہ زمین میں موت کی تمنا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سرزمین میں مرنا چاہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس کہا ہے۔ یہ پاکیزہ زمین وہ ہے جہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکتا، جہاں پر دجال کا داخل ہونا منع ہے۔ یہ پاکیزہ سرزمین وہ ہے جہاں پر جس شہر کے باب اللد کے پاس دجال کو ختم کیا جائے گا۔ یہ پاکیزہ سرزمین وہ ہے جہاں سے یاجوج ماجوج کا فساد شروع ہوگا۔ یہ پاکیزہ سرزمین وہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ تمام محشر کے دن عالم محشر میں مسلمانوں کا، انسانوں کا جو اجتماع کریں گے اور جہاں پر حساب کتاب کا میدان لگایا جائے گا وہ اسی ارض محشر میں لگایا جائے گا۔ طالوت اور جالوت کا جو واقعہ قرآن مجید کے پہلے پارے میں ذکر کیا گیا ہے وہ اسی بابل شہر اس سے تعلق رکھتا ہے جو اس ارض مقدس سے جڑا ہوا ہے۔ تو فلسطین وہ پاکیزہ سرزمین ہے جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی ہے۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے جس پر عیسائیوں کا قبضہ تھا اور ناجائز تسلط تھا، مسلمانوں نے اسے فتح کرنے کے لیے جب داخل ہوئے تو اس وقت عیسائیوں کا مطالبہ تھا کہ جب تمہارے لشکر کا، تمہارے اسلامی فوج کا امیر آئے گا اور وہ دستخط کرے گا اور تو ہم اس کے ہاتھ میں چابی حوالے کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سرزمین میں اپنے غلام کو لے کر تشریف لے گئے۔ وہاں سے وہ شرک پورا ختم کیا گیا۔ پھر ایک زمانے اور ایک عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بعد میں 300-400 سال کے بعد جب دوبارہ عیسائیوں کا اس پر قبضہ ہوا تو اسے عیسائیوں سے آزاد کرایا۔ تو یہ ارض فلسطین یہ مسلمانوں کا شہر ہے، اس سے مسلمانوں کا مذہبی تعلق ہے، اس سے علاقائی، قومی، وطنی، سیاسی تعلق نہیں ہے، اس سے مسلمانوں کا ایمانی رشتہ جڑا ہوا ہے۔ جس طرح کی عقیدت، جس طرح کی محبت ایک مسلمان کو کعبۃ اللہ سے ہے، ایک مسلمان کو مسجد نبوی سے ہے، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے مسلمان کو بیت المقدس سے بھی اسی طرح کا تعلق ہے، اسی طرح کی محبت ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جس طرح مکہ مکرمہ کی حاضری دیتے ہیں، جس طرح مدینہ منورہ کی حاضری دیتے ہیں، جس طرح ان کی تاریخی واقعات کو سمجھتے، سنتے، پڑھتے اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح بیت المقدس سے بھی شرعی، دینی اور ایمانی تعلق کا جذبہ اور اظہار ہونا چاہیے۔ اس کے تذکرے ہوں، اس کی تاریخ کو پڑھا جائے، اس کی عظمت کو دل میں بٹھایا جائے۔ لوگ اگر گھومنے کی طاقت رکھتے ہوں، سیر و تفریح کے اللہ نے توفیق دی اور وہ دنیا کے نظارے اور قدرت کے مناظر دیکھنے کی طاقت رکھتے ہوں تو انہیں اس شہر کا سفر کرنا چاہیے، اسے یہاں پر اپنی زمین کی خریداری کو عام کرنا چاہیے، یہاں کے مسلمان دوستوں، مسلمان بھائیوں سے اپنا دلی تعلق قائم کرنا چاہیے۔ صرف اگر بمباری ہو جاتی ہے، صرف اگر موت اور لاشیں دکھائی دیتی ہیں، صرف بچوں کی آہیں، عورتوں کا بیوہ ہو جانا، بچوں کا یتیم ہو جانا، ان کا ٹکڑے اور چھیتڑے اڑ جانا، یہ جب مناظر ہمیں دکھائے جاتے ہیں اور جب یہ خون خرابہ اور خون کی ہولیاں جب کھیلی جاتی ہیں، اس موقع پر 2-4 جملے بول دینا، 2-4 مضامین لکھ لینا، 2-4 تقریریں ہماری ہو جانا، یہ صرف محبت کا تعلق نہیں ہے، یہ وقتی ہیجان، یہ ایمانی جذبہ نہیں ہے، یہ بہت نیچے درجے کا جذبہ ہے۔ اعلیٰ درجے کا تعلق تو یہ ہے کہ جو عظمت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس زمین سے بیان فرمائی ہے، اس درجے کی عظمت اور احترام ہمارے دلوں میں باقی رہے۔ دوسری اہم بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ ارض مقدس سے ہمارا جو ایمانی رشتہ اور ایمانی تعلق ہے، اس کے باوجود بھی جو انبیاء کا شہر ہے، انبیاء کا مسکن ہے، اللہ کی برکتیں ہیں، ارض مقدسہ ہے، ان سب حالات کے باوجود 2 مرتبہ عیسائیوں کا یہاں پر ناجائز قبضہ رہا، انہوں نے خون خرابہ کیا، اس کے بعد سے لے کر آج تک
یہودیوں کا قبضہ چلے آ رہا ہے۔ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے فتح کرنے کے بعد 20ویں صدی عیسوی میں جو دو بڑے حادثے پیش آئے، ایک خلافت عثمانیہ کا زوال 1923 میں اور دوسرا 1947 میں اور 48 میں یہ اسرائیل ملک کا قیام، یہودیوں کو یہاں بسانے کی پلاننگ اور ان کی قومیت کو تسلیم کر لیا جانا اور برطانیہ کی ناجائز اولاد کی طرح اسے جنم دے کر اسے عرب کے وسط میں پورے عالم عرب کے دل میں بٹھا دینا اور پورا عالم عرب خلافت عثمانیہ کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اپنی قومیت اور علاقائیت کی تعصب میں ڈوب کر، تعصب اور عصبیت کا چشمہ لگا کر، مسلمان ملک دوسرے مسلمان کا دشمن بن کر جس طرح ان کی قوتیں بکھر گئیں، جس طرح ان کی قومیت بکھر گئی، جس طرح ان کی محبتیں بکھر گئی، ان کے ایمانی جذبے مردے بن گئے اور یہ اسرائیل کے، یہودیوں کے، امریکہ کے نوکر اور غلام اور چاپلوس بن گئے، ان کے سامنے یہ تلوے چاٹنے لگے، تب سے یہودیوں کا اسرائیل پر ناجائز قبضہ، فلسطین پر ناجائز قبضہ اور اپنا ملک بنانے کی پلاننگ اور دنیا بھر کے یہودیوں کو لا کر وہاں جمع کرنا اور اس کے لیے فنڈنگ کرنا اور زمین ناجائز قبضہ کرتے جانا اور 24 گھنٹوں میں مسلمانوں کے محلوں کو برباد کر دینا، آگ لگا دینا، انہیں محلہ اور ملک اور شہر خالی کرنے پر مجبور کر دینا، پانی بند کر دینا، آگ لگا دینا، بیت المقدس کی اور مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کرنا، یہ سب چیزیں اس میں شامل کرتی گئی۔ یہ سارا کھیل کھیلا گیا ہے عالم عرب کے قلب میں، جبکہ 56 ممالک، 60 ممالک، 66 ممالک مسلمانوں کے موجود ہیں، مسلمان حکمران ہیں، اللہ نے پیٹرول کی شکل میں سیال سونا انہیں عطا کیا ہے، ساری دنیا کی گاڑیاں، ساری دنیا کی فلائٹس ان کے ذریعے سے چل سکتی ہیں، اتنا پاور، اتنا طاقت اور اتنی دولت اللہ انہیں نوازنے کے باوجود بھی دماغ کا جس طرح استعمال ہونا چاہیے، قوت کا جس طرح استعمال ہونا چاہیے، مسلمان برادری کی جس طرح حمایت ہونی چاہیے، فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ جو ہمدردی ہونی چاہیے وہ ہمدردی ان مسلم حکمرانوں میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت بیت المقدس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چند مٹھی بھر صحابہ کے ذریعے سے فتح کرا دیتے ہوں، بیت المقدس کو صلاح الدین ایوبی کے ذریعے سے اللہ فتح کرا دیتے ہوں، بیت المقدس کو بے سہارا اور بغیر اسلحہ کے معمولی لشکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ عیسائیوں اور یہودیوں کے قبضے سے چھڑا دیتے ہوں، آج پوری دنیا میں 1/4 تقریباً 55 سے زائد مسلم ممالک ہونے کے باوجود بھی کیوں وہ فلسطین کو آزاد نہیں کرا پا رہے ہیں؟ کیا ان مسلم حکمرانوں کے پاس وہ طاقت، وہ پاور نہیں ہے؟ کیا یہ چاہتے نہیں ہیں؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ان کے اندر وہ جذبہ ایمانی نہیں ہے کہ وہ فلسطین کو اور فلسطین کے مسلمانوں کو آزاد کرا سکیں؟ حقیقت یہ ہے کہ آج عالم عرب میں وہ تمام بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے وہ دشمن کی آنکھ میں آنکھ نہیں ملا سکتے ہیں۔ اور کیا اہم بیماریاں ہیں؟ ایک باطنی اسباب ہوتے ہیں اور ایک ظاہری اسباب ہوتے ہیں، چونکہ دنیا میں ہر مذہب والے کا کوئی نہ کوئی ملک ہے، یہودی ایسی غلیظ قوم ہے جس کا کوئی ملک نہیں ہے اور قیامت تک بھی رہے گا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کی وعید سنا دی ہے، جس میں فرمایا کہ قیامت تک کے لیے ان یہودیوں پر ذلت اور رسوائی کی پھٹکار پڑ چکی ہے، یہ جہاں بھی رہیں ذلیل اور رسوا ہو کر رہیں گے، انہیں عزت نہیں دی جائے گی، انہیں عہدے اور سلطنتیں نہیں دی جائیں گی، یہ مکاری اور چاپلوسی ہی سے کام لیں گے، یہ وعدہ خلافی دھوکہ دہی سے کام لیں گے۔ ایسی ارض فلسطین کو کامیاب کرنے کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، یہودیوں کے ظلم سے بچانے کے لیے ایک بے وقوفی والی حرکت جو عالم اسلام یا اقوام متحدہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر بار جنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد امن کے معاہدے، جنگ بندی کے فیصلے، کوئی تیسرا داخل ہوگا اور دونوں سے کہے گا کہ جنگ بند کر دو، پھر چند مہینوں کے بعد جنگ ہوگی، تیسرا داخل ہوگا کہے گا جنگ بند کر دو، پھر 6 مہینے کے بعد جنگ ہوگی، پھر کوئی تیسرا آئے گا کہ جنگ بند کر دو۔
اور مصالحت ہوگی، امن کے وعدے ہوں گے، لڑائی نہ کرنے کے عزائم لیے جائیں گے، اس کے بعد پھر ہوگی۔ ان بیوقوفوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہودی وہ ایسی غلیظ قوم ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے آج تک بھی وعدہ توڑتی آئی ہے، ایسی گستاخانہ قوم ہے جو اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ انبیاء کو قتل کرنے والی اگر کوئی ناجائز قوم ہے تو وہ یہودیوں نسل قوم ہے، اللہ کی شان میں بدتمیزی کرنے والی کوئی قوم ہے تو وہ یہودیوں نسل قوم ہے۔ تو ایسی غلیظ قوم کے ساتھ امن کے معاہدے حماقت اور بیوقوفی ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ چمبار کی پوجا کو چپل کا دیو، یعنی جس طرح کی مورتی ہوگی اس طرح کی ہی اس کے ساتھ پوجا کی جائے گی۔ بعض مورتیاں وہ ہوتی ہیں جسے ہار پہنائے جاتے ہیں، جس کے سامنے پرشاد رکھا جاتا ہے، جس کے بعض وہ ہوتی ہیں جن کے سامنے جوتے چپل رکھے جاتے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جو مصالحت سے مانے گی نہیں، جسے امن کے معاہدے چلتے نہیں ہیں، انہیں ٹیڑھی انگلی ہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے وعدہ توڑا ہے، صحابہ کے زمانے میں انہوں نے وعدہ توڑا ہے، ہر زمانے میں انہوں نے اللہ اور انبیاء کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ایسی قوم کے ساتھ امن کے معاہدے، مصالحت کی باتیں، یہ سب حماقت والی باتیں ہوں گی۔ ان کے ساتھ تو وہی حرکت ہونی چاہیے جو ہٹلر نے کیا تھا، ان کے ساتھ تو وہی جذبہ ایمانی ہونی چاہیے جو صلاح الدین ایوبی نے کیا تھا، ان کے ساتھ تو وہی جذبہ ہونا چاہیے جو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے ساتھ کیا تھا۔ جب تک ان یہودیوں نسل قوم کو ان کی زبان میں جواب نہیں دیا جائے گا، یہ بزدل قوم، یہ نامرد قوم، یہ ڈرپوک قوم انہی سے لڑتی ہے جن کے بارے میں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے۔ یہ اتنی باہمت قوم نہیں ہے جو فیس ٹو فیس مقابلہ کر سکے، ان کے اندر وہ جمع مردی نہیں ہے جو جان دینے کے لیے تیار ہو سکے۔ فلسطینی بچے کے دل میں جو جذبہ شہادت ہے، ان کے بڑے سے بڑے مجاہد اور بڑے سے بڑے فوجی کے دل میں بھی اسی قدر ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ ان کا کوئی فوجی ڈر سے خالی نہیں ہے جتنا نڈر فلسطینی بچہ ہے۔ فلسطینی بچے کے دل کے ہاتھ میں، چھوٹے معصوم بچے کے ہاتھ میں دودھ کا بوتل ہے تو دوسرے ہاتھ میں پتھر رہے گا۔ فلسطینی بچوں کے کھیل شہادت کے کھیل رہیں گے، وہ گلی ڈنڈا نہیں کھیلتے ہیں، وہ شہادت کے کھیل کھیلتے ہیں۔ فلسطینی بچوں کے زبانوں پر شہادت کے جذبے ہوتے ہیں۔ فلسطینی بچے خود اپنی نعش کو اور اپنے ماں باپ کے اور اپنے بھائیوں کی نعش کو اٹھاتے ہوئے وہ شہادت کی دعائیں دیتے اور شہادت کی تمنائیں کرتے ہیں۔ جو ایمانی جذبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رکھا ہے، وہ ایمانی جذبہ شاید دنیا کے کسی اور خطے میں ملے۔ جو سکینت، موت کی بھیانک مناظر کو سامنے دیکھتے ہوئے جو ان کے چہروں پہ وقار، جو بمباری ہونے کے باوجود بھی اور ملبے کے ملبے پڑے ہونے کے باوجود، ہزاروں لاکھوں کا نقصان ہونے کے باوجود ان کی نگاہیں جو مستقبل پر ہوتی ہیں، پرعزائم ان کے جو ارادے ہوتے ہیں، وہ ارادے دنیا کی کسی اور قوم میں دیکھے نہیں جا سکتے ہیں۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مقدس سرزمین پر یہودیوں کا تسلط اور پھر ایسی روزانہ ظالمانہ حرکتیں کیوں ہوتی جا رہی ہیں، اس کے ظاہری اسباب بھی ہیں، باطنی اسباب بھی ہیں۔ ظاہری اسباب کیا ہیں؟ اس یہودیوں نسل قوم کا 20ویں صدی عیسوی میں وجود میں آنا اور برطانیہ کی ناجائز اولاد کی طرح جنم لینا، اور برطانیہ اپنی مکاری کے ساتھ کسی ہر ملک میں کوئی نہ کوئی دخل اندازی دیتے کرتے رہنے کی اس کی جو غلیظ تاریخ کے پنوں میں پڑی ہوئی ہے، وہ اس طرح اس خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد عالم عرب کے درمیان میں مکہ مکرمہ سے 1480 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے فلسطین۔ 1480 کلومیٹر کے فاصلے پر ہونے والے ملک کا خیال کوئی سعودی عرب نہ کرتا ہو، کوئی کویت، قطر اور دبئی نہ کرتا ہو۔ اپنی عیاشی میں، وہ آوارگی میں بڑے سے بڑے کلب قائم کرنے تیار ہیں، بڑے سے بڑے کرکٹ کے میدان بنانے تیار ہیں، ڈرائیونگ کی اجازت عورت کو دینے تیار ہیں، مخلوط کو ایجوکیشن تعلیم کے لیے تیار ہیں۔ ہر وہ نظام مغربیت کا، ہر وہ نظام یورپین کلچر کا اپنے یہاں داخل کرنے کے لیے تیار۔ وہاں کے لباس پر انہیں فخر ہے، وہاں کی تعلیم پر انہیں فخر ہے، وہاں کی تہذیب پر انہیں فخر ہے، اپنی اولاد کو وہاں پڑھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایسی تہذیب سے خالی قوم سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟
ایک دور وہ تھا جہاں پر عالم عرب کا تصور ہوتا تو ان کا شملہ اور ان کی ٹوپی اور ان کا جبہ اور ان کا پہنے جانے والا توپ، یہ سب چیزیں وہ سمجھی جاتی تھیں جو باروب ہوتی تھیں۔ آج وہ ساری قوم جنس پینٹ پہننے پر، ٹی شرٹ پہننے پر، مغربی لباس پہننے پر فخر محسوس کر رہی ہے۔ اپنے لباس کو اتار کر صرف عزت کے ناطے وہ اپنا ظاہری لباس باقی رکھتے ہوں، باقی دل سے بھی ان کی محفلیں، ان کے شادی بیاہ اور ان کے تقریبات اور ان کی تنہائی کے لباس، ان کی عورتوں کا کلچر صرف سارا کا سارا مغربی تہذیب پہ آتا جا رہا ہو، وہ قوم کبھی اپنے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ظاہری اسباب تو اپنا ملک بسانا، فلسطین کو اپنے باپ دادا کا ملک سمجھنا، مسلمانوں کو تنگ کرنا اور ہیکل سلیمانی قائم کرنے کی پلاننگ کرنا، بیت المقدس کے آس پاس زمین کی کھدوائی کرتے رہنا کسی نہ کسی بہانے سے، بیت المقدس کے اندر سیر و تفریح کے لیے عام اجازت دے کر وہ بے حرمتی کی جاتی ہے جو کسی کلب میں بھی نہیں کی جاتی ہے۔ یہودی آج بھی وہاں پر سیر و تفریح کے لیے، گھومنے کے لیے آنے والے جوڑے آدھے آدھے کپڑے پہن کر، نیم عریاں لباس میں مختلف جگہوں پہ بیٹھ کر چما چاٹی کرتے رہتے ہیں، بے حیائی میں لگے رہتے ہیں، بدکاری میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ساری آزادانہ چھوٹ مسجد الاقصیٰ کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ وہاں پر قرآن مجید جلانے کی پلاننگ کی جاتی ہے، ممبر کو جلانے کی پلاننگ کر کے ممبر جلا دیا گیا، مسجد اقصیٰ کی 1/3 دیوار کو جلا دیا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے ہیکل سلیمانی کی تلاش میں مسجد کی دیواروں میں دراڑ پیدا کر دی جاتی ہے۔ دیوار براق جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے معراج کے سفر میں اپنی سواری براق باندھی تھی، اس دیوار پر ناجائز قبضہ کر کے اسے دیوار گریہ کا نام دے کر ایک مقدس دیوار پر قبضہ کر لیا جاتا ہے اور وہاں پر تمام مسلمانوں کے آنے پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اس طرح یہودی وہ غلیظ قوم ہے جو جہاں بھی رہتی ہے، جیسے آستین کا سانپ کو دودھ جتنا بھی پلاؤ ایک دن آپ کو ڈس ہی لیتا ہے، یہودی وہ غلیظ قوم ہے جتنا بھی اس کے ساتھ رحم کرو وہ ڈس ہی لیتی ہے۔ باطنی اسباب کیا ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فلسطینیوں پر ہر آئے دن اس طرح کے حالات لا رہے ہیں؟ باطنی اسباب میں ایک باطنی سبب جو حضرات فلسطین دیکھ کر آئے ہیں، ایک ظاہر باطنی سبب یہ ہے کہ وہاں بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ شراب پینا اب کوئی بری بات نہیں رہی ہے۔ فلسطینی مسلمانوں کے لباس اسلامی تہذیب کے لباس سے ہٹ کر مغربی تہذیب پر آ چکے ہیں۔ فلسطینی مسلمان اپنے دل میں جس طرح فلسطین کی عظمت رکھتا ہے، شاید اتنی وہ عظمت قرآن کی رکھے تو غنیمت ہے۔ جس طرح قرآن مجید کو بائیں ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے، پیروں پہ رکھ کر پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کو پیروں پر رکھ کر پڑھنے کے ساتھ ساتھ پیر قبلے کی طرف کرنا بھی ان کے لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور بچوں کا سائیکل مسجد میں کھیلنا کوئی بری بات نہیں ہے، جوڑوں کا وہاں پر بیٹھ کر گپ شپ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ عین نماز کے وقت جمعہ کے دن بھی اذان اول پر مسجد اقصیٰ کا پر نہ ہونا، یہ بھی حیرت ناک بات ہے۔ اسلامی شاعر میں دخل اندازی پر خاموش رہ جانا، قانون سازی میں اسلامی تعلیمات کے خلاف قرآنی آیات میں سے یہودیوں کی برائی بیان کیے جانے والی آیتوں کو نکال دینا اور وہاں کے خطبہ کو یہودیوں کے خلاف کوئی زبان کھولنے پر پابندی لگا دی جانا، یہ سب وہ حرکتیں ہیں جو اندر کے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی یونیورسٹی، نہ کوئی مکتب، نہ دینی تعلیم کا کوئی رواج، نہ کوئی شاعر کی عظمت، یہ سب برائیاں جب پیدا ہو جاتی ہیں اور اس ارض مقدس سے شرعی محبت اور تعلق کے بجائے علاقائی تعلق اور وطنی اور قومی تعلق جب قائم کر دیا جاتا ہے، جیسے کویت پہ بمباری ہو سعودیہ کچھ نہیں کرے گا، سعودیہ پہ ہو تو مصر کچھ نہیں کرے گا، مصر پہ ہو تو یمن کچھ نہیں کرے گا، سب مسلمان ہیں، سب مسلم ممالک ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جب تک مسلمان ممالک ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں تو دشمن ہر ملک کا ٹارگٹ کرتے ہوئے ایک ایک کو ختم کرتے جائے گا، اور فلسطین کو بھی تمام عالم عرب یہی سمجھتا ہے کہ یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے، یہ قومی مسئلہ ہے، یہ ان کا علاقائی مسئلہ ہے، یہ ان کا وطنی مسئلہ ہے، اپنا اسلامی اور ایمانی مسئلہ سمجھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے اگر وہاں فلسطین پہ بمباری ہوتی ہو، فلسطین پہ ظلم ہوتا ہو تو مسلمان ممالک اور مسلم حکمران ظلم کو ظلم بولنے تک تیار نہیں ہے۔
ان کی عیاشیاں، ان کی آوارگیاں، ان کی بزدلی، ان کی چاپلوسی اور ان کے دشمن قوم کے سامنے، یورپین کے سامنے، امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دینا، اس کی ظاہری اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے جو فوج انہیں اپنی تیار کرنی چاہیے تھی وہ فوج تیار نہیں کر سکے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیت المقدس میں یہودی داخل ہیں، تو کیا ہماری اور آپ کی نگاہوں نے نہیں دیکھا کہ مسجد نبوی میں یہودی داخل نہیں ہے، مدینہ منورہ میں یہودی داخل نہیں ہے، مکہ مکرمہ میں یہودی داخل نہیں ہے؟ وہاں کی فوج کون سی فوج ہے؟ وہاں کی پولیس کہاں کی پولیس ہے؟ وہاں کی حفاظتی تدابیر کرنے والے، آلات مہیا کرنے والے کون سے انجینئر ہیں؟ کن سے یہ لوگ خدمت لیتے ہیں؟ حج کے موسم میں، حج کے موقع پر تمام انتظامات یہ لوگ کس کے حوالے کرتے ہیں؟ جب یہ لوگ خود اسرائیل پرست بن چکے اور فلسطین کو سونے کے تش میں رکھ کر بڑے عزت کے ساتھ تحفے میں دے دیا، یہودیوں کے حوالے کر دیا، تو اب فلسطین میں بچوں کے خون کی ہولیاں کھیلی جائیں تو انہیں کیا غم ہوگا، جبکہ انہوں نے خود اسے حوالے کیا ہے۔ جب ظلم کو ظلم کہنا تک ان کے لیے گوارا نہیں ہے، ایک زبان ان کی ہلتی تک نہیں ہے کہ جب یہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو بند کیا جائے۔ جب لڑے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں اور گھر برباد ہو جاتے ہیں، بچوں کی موت ہو جاتی ہے، نعشیں اٹھائی جاتی ہیں، چیتڑے اڑ جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، اور دشمن جب کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب بند کر دیا جائے۔ یعنی دشمن تھوڑا 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 کر کے قبضہ کرتا جائے، ہر آئے دن وہاں یہودیوں نسل قوم آباد ہوتی جائے، فلسطینی مسلمانوں پر زمین تنگ ہوتی جائے، اس کے بعد ان کا ضمیر جاگے گا، وہ بھی اپنی سیاسی مفاد کی خاطر، وہ بھی اپنی سیاسی مفاد کی خاطر، ایمانی مسلمانوں سے دلی جذبے اور دلی محبت کی خاطر نہیں۔ تو آج پورا عالم عرب کیوں فلسطین کو فتح کر نہیں پا رہا اور کیوں دشمن کو وہاں سے خالی نہیں کر پا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عالم عرب کے ساتھ ساتھ تقریباً مسلمانوں میں دو بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں، وہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت۔ ایک دنیا کی محبت، دوسری موت کا ڈر۔ یہ دو ایسی بیماریاں ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ دو بیماریاں کسی قوم میں پیدا ہو جاتی ہیں اس وقت دشمن مسلمانوں پر ایسا حملہ کرے گا جیسا بھوکا شخص کھانے کی برتن پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ ہر کوئی 2-4 مہینے کا بھوکا شخص اچانک کھانا ملنے کے بعد پورا ہضم کرنا چاہتا ہے، ایسے ہی مسلمانوں پر دشمن قومیں ٹوٹ پڑیں گی جب مسلمانوں میں عیش پرستی آ جاتی ہے، مسلمانوں میں موت کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ آج جس طرح یہودیوں میں موت کا ڈر ہے اس سے کہیں کم ہی کیوں نہ صحیح عالم عرب کو بھی اپنی موت کا ڈر ہے۔ ہر کوئی اپنی جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اپنی جان کی فکر میں پڑا ہوا ہے، ہر کسی کو اپنے ملک کا غم کھایا ہوا ہے۔ ان پورے 60-55 ممالک کے دماغ میں اتنی بات تک نہیں آتی ہے کہ سب ایک جٹ ہو کر، متحد ہو کر ایک ساتھ ہم حملہ کریں، ایک ساتھ ہم مطالبے کریں، ایک ساتھ ہم جواب دہی کا احساس پیدا کریں، تو پھر کون کیا کر سکتا ہے اس کا احساس نہیں ہے۔ کبھی یہ بولے گا تو اس کے خلاف، کبھی وہ بولے گا تو اس کے خلاف، کبھی حماس کو دہشت گرد بنا دو، کبھی فتح کو دہشت گرد بنا دو، کبھی ترکی کو دہشت گرد بنا دو، کبھی ان کے خلاف بولنے والے سے اپنا تعلق ختم کر لو۔ اس طرح کی بے حسی، اس طرح کی عیاشی جن حکمرانوں میں آ چکی ہے، وہ حکمران کیا بیت المقدس کے خلاف کے بارے میں بول سکتے ہیں؟ کیا یروشلم کے بارے میں، کیا وہ اسرائیل کے بارے میں کچھ دو جملے ان کی زبانوں سے نکل سکتے ہیں؟ آپ سوچئے، آپ کی باپ دادا کی زمین ہے اور کوئی غنڈہ محلے کا روڈی اس پر ناجائز قبضہ کر لیا، وہ 50-100 گز زمین ہے بس، آپ کی 50-100 گز زمین پر، آپ کے 25-50 لاکھ کے فلیٹ پر کوئی کرایہ دار ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہو، نہ آپ کو کرایہ دیتا ہو، نہ آپ کا حق ادا کرتا ہو، نہ وہ زمین آپ کے حوالے کرتا ہو، تو آپ کے جذبے کیا ہوں گے؟ 50-100 گز زمین کے لیے آپ مرنے مارنے پہ اتر آتے ہیں، کورٹ کچہری جاتے ہیں، مرڈر کر دیتے ہیں، دشمنیاں نسلوں تک چلتی ہیں 50-100 گز زمین کی خاطر۔ تو آپ بتائیں بیت المقدس فلسطین ہزاروں ایکڑوں میں ہے اور اس پر یہودی قبضہ کرتے آ رہے ہوں تو ان فلسطینیوں کا جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ ان فلسطینیوں کو اپنی زمین چھڑانے کے لیے، اپنے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے؟ تو جو کچھ بھی جذبات فلسطینیوں کی طرف سے دکھائی دیتے ہیں وہ ان کے ایمانی جذبے ہیں، وہ ان کے وطنی محبت کے جذبے ہیں،
وہ مسجد اقصیٰ سے ایمانی محبت بھی رکھتے ہیں، وہ مسجد اقصیٰ اور فلسطین کو وہ اپنا علاقائی اور آبائی وطن بھی سمجھتے ہیں، اور ان کا حق ہے جس طرح مکہ مکرمہ سارے مسلمانوں کا ہے، مسجد نبوی سارے مسلمانوں کی ہے، اسی طرح بیت المقدس بھی سارے مسلمانوں کا ہے۔ ہمیں بھی اس سے ویسا ہی تعلق ہونا چاہیے جیسے ہر انسان کو اپنی جان سے محبت ہے۔ فلسطینیوں کی باطنی اور اسلامی اصلاح کی بھی ضرورت ہے، ان کے اندر کا جو ایمانی جذبہ ہے وہ ظاہری طور طریقے میں بھی اسلامی تہذیب کی شکل میں بدلنا یہ بھی ضروری ہے، ان کی بے حیائی ختم ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش بھی ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہو، لیکن سنیں آزمائش، امتحان اور عذاب میں فرق جو علماء نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ کسی قوم پر عذاب لاتے ہیں تو عذاب کے بعد وہ قوم توبہ کی طرف لوٹتی ہے، وہ اللہ سے معافی کی طرف لوٹتی ہے، یہ اس کے امتحان ہونے کی علامت ہے، اللہ کی آزمائش کی علامت ہے۔ لیکن جس قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب میں لاتے ہیں اور وہ قوم واپس نہیں لوٹتی ہے اور وہ ایسے ہی گناہوں میں لگی رہتی ہے، اس قوم پر وہ واقعتاً آزمائش نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ جب فلسطینیوں پر حملے ہوئے ہیں، کتنے فلسطینی ایمانی حمیت کی طرف واپس لوٹے ہیں، یہ ان کی آزمائش کی علامت ہے، امتحان کی علامت ہے، اور جب وہ انہی برائیوں میں مبتلا رہے تو پھر ان کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، اور جیسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حکم وہاں کے لیے ہے وہ معاملہ ایسے ہی دنیا کے ہر علاقے اور ہر خطے کے لیے ہے۔ آج پوری دنیا کرونا وائرس میں ہے، یہ وائرس اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس وائرس میں اللہ کی طرف لوٹے تو یہ ہمارے لیے امتحان ہے، اللہ ہمیں اس میں کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس میں ہم ویسے ہی عذاب برائیوں میں، گناہوں میں، نافرمانیوں میں مبتلا رہیں، ان نوجوانوں کے جذبے، ان بچوں کے جذبے جو فلسطین میں دکھائی دیتے ہیں کہ وہاں پر بچے کے سامنے ماں کی لاش پڑی ہے، باپ کے سامنے بیٹی تڑپ رہی ہے، بھائی کے سامنے بہن تڑپ رہی ہے، تو اب بتائیے ان کے کیا جذبے ہوں گے۔ جس ماں نے بچے کو دودھ پلا کر بڑا کیا ہے ان ماؤں کو سلام کرنا چاہیے جن کے سامنے بچوں کی نعشیں اٹھتی ہیں اور ان ماؤں کے دلوں کے جذبے اور زندہ ہوتے جاتے ہیں، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، وہ کبھی علاقہ خالی نہیں کرتے ہیں، وہ چھوڑ کر دنیا کے خطوں میں بکھرتے نہیں ہیں۔ آج CA/NRC کیا پیدا ہو گیا، لوگوں نے اپنی زمین اور اپنی جان بچانے کے لیے کیا سے کیا تک کرنے تیار نہیں ہو گئے۔ ملک چھوڑنا پڑے تو ہم کہاں جائیں، کیا کریں، اس کی پلاننگ کرنے لگے، اس کے بارے میں ہیبت سے مارے جانے لگے۔ اور وہ لوگ ہیں جو ہر دن ان کا کوئی بچہ مسجد اقصیٰ جائے نماز کے لیے، واپس زندہ آئے گا نہیں معلوم ہے۔ وہ گھر میں سو جائیں، رات کو صبح ہونے کے بعد ان میں سے کون زندہ اٹھے گا کون مردہ اٹھے گا نہیں معلوم ہے۔ وہ سجدے میں نماز کے سامنے سجدے کی جگہوں پر پتھر رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، وہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام اور اپنے ارض فلسطین کی حفاظت کے لیے جو وہ قربانیاں دے سکتے ہیں وہ سب کچھ دے رہے ہیں۔ جو ایمانی جذبے ہمارے اندر ہونے چاہیے، جو تعلق اور محبت ان فلسطینیوں کے لیے دعاؤں میں ہمارا ہونا چاہیے۔ کہیں اب ہم فلسطین کی مدد کیا کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں، اگر کہیں کوئی فلسطینی ہمیں دکھائی دے اور وہ مدد کے لیے مانگے تو تم فلسطین جا کر نہیں کر سکتے، اس فلسطینی بھائی کی مدد کرو، اس پر ڈاؤٹ اور شک نہ کرو کہ یہ ایسے ہی دھندا بنائے ہیں، فلاں کیے ہوئے ہیں۔ کوئی دعا خالی نہ جائے جس پر فلسطین اور فلسطینیوں کے لیے دعا نہ کی جاتی ہو۔ اور ہمیں اللہ نے زبان دی، قلم دیا، جو بولنے کی، لکھنے کی اور پیسے کی طاقت دی ہے، اس کے ذریعے سے فلسطین کی مدد کرنا، فلسطین کی تاریخ کو پڑھنا، فلسطین کی تاریخ اپنے بچوں کو سنانا، فلسطین کی عظمت اپنے دل میں پیدا کرنا، اور اللہ زندگی دے تو فلسطین جانا اور وہاں کے مناظر دیکھ کے آنا اور فلسطین سے اپنا تجارتی تعلق قائم کرنا، فلسطین میں اپنی باپ دادا کے نام سے اپنی اولاد کے لیے زمین خریدنا، یہ سب وہ چیزیں جو فلسطین کا تعاون میں داخل ہوتی ہیں۔ فلسطین کو واپس پانے کے لیے ان سب برائیوں کو ختم کرنا ضروری ہے جن برائیوں کی وجہ سے فتح نہیں مل رہی ہے۔ کیا برائیاں ہیں؟ پورے عالم عرب میں خاص طور سے اور پورے دنیا میں عام طور سے مسلمانوں کا آپسی انتشار، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے جو جی رہے ہیں، جس کی وجہ سے طاقت بکھر چکی ہے،
اور کوئی کسی کا ساتھ دینے تیار نہیں ہے، یہ انتشار ختم ہو اور سب میں اتحاد پیدا ہو۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ آپس میں نہ لڑو، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہ بنو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور آج پورے عالم عرب ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے، جس کی وجہ سے طاقت اور پاور سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی زبان تک نہیں کھلتی ہے، کوئی بم باری برسانا تو دور کی بات ہے۔ عالم عرب کا اتحاد، سارے ممالک اور سارے مسلموں کا اتحاد، یہ سب سے پہلی صفت ہے۔ اور دوسری صفت، اپنے اندر کی بے حیائی ختم کی جائے، عیش پرستی ختم کی جائے، عیاشی ختم کی جائے، بازاری پن ختم کیا جائے، اور یہودیوں نسل لڑکیوں کو اپنے نکاحوں میں لانا ختم کیا جائے، یہودی علاقوں کے، امریکہ کے، یورپین کلچر کی اور اس کی تہذیب کو سینے سے لگانا ختم کیا جائے، اسلامی شاعر، اسلامی تہذیب کی شان کو باقی رکھا جائے، اور مسلمانوں سے وہی تعلق اور وہی ایمانی جذبے کی بنیاد پر قدم بڑھایا جائے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جو ایمانی معیار اللہ نے چاہا ہے، وہ ایمانی معیار اگر بندوں کے اندر پیدا ہوگا تو اللہ باز اسے عطا کریں گے۔ تیسری صفت، عیش پرستی کی زندگی جب ختم ہوگی، موت کا ڈر جب دل سے ختم ہوگا، تب آدمی آگے بڑھ سکتا ہے اور اپنے مسلمان کی مدد کر سکتا ہے۔ اور پھر امن کے معاہدے بے وقوفی ہیں، سخت کاروائی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ پر 100% عمل ضروری ہے۔ عالم عرب کو وہ تمام ہتھیار تیار کرنا اور اپنی فوج بنانا ضروری ہے جو وقت کے دشمن سے لڑنے کے لیے ضرورت ہے۔ وہ دشمن کی فوج کو اپنے یہاں پناہ دے کر رکھتا ہو، اس سے بڑا بزدل، احمق، بے وقوف کوئی ملک نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنی پولیس ہو، اپنی فورس ہو اور اپنے اسلحہ ہو اور اپنی دولت کو سمیٹ کر اپنے ملکوں کی حفاظت کے لیے جب تک نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک فلسطین کے بارے میں بولنا بھی بے وقوفی اور حماقت ہوگی۔ اور مسلمان فلسطین کی تاریخ پڑھیں، ارض مقدس سے دلی تعلق قائم کریں، اپنے بچوں کو تاریخ سنائیں، اور اللہ نے دولت دی تو فلسطین جانا، فلسطین کی زمین خریدنا، فلسطین میں آباد ہونا، فلسطین سے تجارتی تعلقات قائم کرنا، یہ سب کرنے کے عزائم رکھیں۔ دعاؤں میں فلسطین کو یاد رکھا جائے، ان ماؤں کے اور ان بچوں کے جذبے کو سراہایا جائے، ان پر تان تشنی نہ کی جائے، ان کے لباس کو اور ان کے کپڑوں کو اور ان کے رہن سہن کی بنیاد پر ان پر یہ عذاب کا تانا دے کر خاموش بیٹھنا، یہ اسلامی حمیت نہیں ہے۔ یہ اسلامی حمیت آج جو دشمن فلسطین پہ حملہ کر رہا ہے، کیا یہ مطمئن ہو گئے کہ وہ دشمن کل کویت پر حملہ نہیں کرے گا، کل عراق پہ حملہ نہیں ہوا، کل دوسرے ممالک پہ حملہ نہیں ہوا؟ جو مسلم ممالک بزدل بنے بیٹھے ہیں، نامرد بنے بیٹھے ہیں، وہ سب سن لینا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ان پر بھی نشانہ تانا جائے گا، اور اس وقت سارے دوسرے ممالک خاموش بیٹھے رہیں گے۔ یہ دشمن کی چال اور پلاننگ ہر زمانے میں دیکھی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی ساتھ نہ دینا گویا کہ اپنے ہی پیر پر کلہاڑی مارنا ہے۔ ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمان وہاں کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ وہاں کے حالات کس وجہ سے ہیں، ان وجوہات کو اپنے ملک میں سوچا جائے۔ اللہ وہاں پر کیوں دشمن کا تسلط بڑھاتے جا رہے ہیں اور بزدل کو کیوں غلبہ محسوس کیا جا رہا ہے؟ وہ اسباب اگر ہمارے ملک میں ہیں، وہ بے حیائی، وہ بے دینی، وہ بے غیرتی، وہ بے حمیتی اگر ہمارے اندر ہے تو پھر یہاں پر بھی وہی حالات ہو سکتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس کے اسباب ہو سکتے ہیں، اور وہاں پر اللہ نے مدد کے جو وعدے کیے ہیں وہی اسباب اپنائے جائیں گے تو مدد وہاں پر بھی ہوگی اور یہاں پر بھی ہوگی۔ تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ بیت المقدس کی عظمت اپنی نسلوں میں پیدا کرنا، بیت المقدس میں آنے والے حالات کے اسباب پر غور کر کے ان اسباب کو اپنے اندر سے ختم کرنا، اور عالم عرب کو للکارنا، اور پوری دنیا کے ظالموں کے ظلم کو روکنے کے لیے اللہ کی مدد کو قریب کرنے کے اسباب کو اپنانا یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔